اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم سورہ الانبیاء کا تیسرا رکوع کریں گے۔ اس صورت میں ٹوٹل 7 رکوع ہیں۔ آج کوشش کریں گے سارا رکوع کر لیں، ایک ہی موضوع پہ ہے، نسبتاً آسان بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ اولم کیا نہیں دیکھا، یری الذین ان لوگوں نے، اولم یرا کیا نہیں دیکھا، الذین ان لوگوں نے، کفروا جو کافر ہیں، ان السماوات والارض یہ کہ آسمانوں اور زمین، کانتا دونوں تھے، رتقاً ملے ہوئے، جڑے ہوئے، اکٹھے تھے، ففتقناہما پس ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ کائنات ساری ایک مجموعہ تھی۔ سائنس نے تو آج کہا نا، ابھی بگ بینگ تھیوری جو آتی ہے، بیان کی جاتی ہے، وہ تو ایک اندازہ ہے کہ پوری کائنات ایک بڑا گولا تھی جو پھٹا کسی وجہ سے، اور پھر سب کچھ الگ ہو گیا، بڑا گرم تھا سب کچھ، آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو گیا، تو زندگی صرف زمین پہ ہی نمودار ہو سکی۔ قرآن نے 1500 سال پہلے بتا دیا کہ سب کچھ اکٹھا تھا، اور پھر ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا۔ اللہ پاک پچھلے رکوع جو ہم نے دیکھے ان میں بھی، چونکہ یہ مکی صورت ہے تو اس میں توحید، رسالت، آخرت کی خاص موضوع ہیں، تو بار بار مشرکین اور کفار کو اللہ پاک ان 3 باتوں کی طرف بار بار نصیحت فرماتا ہے، ہدایت کرتا ہے۔ اب پھر یہاں پہ یہی موضوع ہے، اللہ پہ ایمان، رسول پر ایمان صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آخرت پہ۔ یہ اس رکوع میں بھی یہی موضوع ہوگا۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ یہ نہیں کہ اس وقت کافر موجود تھے جو انہوں نے دیکھا ہو، یعنی اپنی عقل ادھر کریں، اس طرف غور کریں کہ جو اللہ بیان فرما رہا ہے، تو کہ اپنی اس سے سمجھیں، اس بات کو دیکھنے کا یہاں یہ مطلب ہے کہ اس بات پہ غور کریں۔ وہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا۔ وجعلنا من الماء، وجعلنا اور ہم نے دیا، من الماء پانی، ماء پانی، اور ہم نے پانی دیا، کل شیء حی ہر چیز کو زندگی، زندہ، اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی دی۔ اس طرح قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کو بنایا گیا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، اسی طرح پانی سے، جیسے کیچڑ ہوتا ہے ایسا، یعنی پانی ملی ہوئی مٹی۔ تو پانی بنیاد ہے زندگی کی۔ آج سائنس تو اب یہ کہتی ہے، اللہ پاک نے 1500 سال پہلے یہ بات بتا دی۔ اس کا مطلب ہے سائنس کے جو بنیادی اصول ہے، اگر انسان ٹھیک ٹھیک سیکھتا جائے گا تو وہ قرآن ہی ماخذ ہے ان کا۔ قرآن میں وہ سب بنیادی اصول بتائے گئے ہیں۔ افلا یؤمنون، پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ پاک فرماتا ہے تم اپنی عقل استعمال کرو، سمجھو، اس بات کو دیکھو کہ یہ سب اکٹھا تھا، ہم نے الگ الگ کر دیا، اور پھر زندگی کی ابتدا پانی سے کی، پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ وجعلنا فی الارض رواسیہ ان تمید بہم، وجعلنا اور ہم نے عطا کیے، دیے، فی الارض زمین میں، بنائے، رواسیہ پہاڑ، ان تمید بہم کہ ایسا نہ ہو وہ ہل جائے۔ زمین پر ایک جگہ قرآن پاک میں ہے کہ پہاڑوں کو میخوں کی طرح اللہ نے گاڑ دیا، زمین پر پہاڑ لگائے کہ وہ ہل رہی تھی، اسے روک دیا گیا۔ اب اس کی سائنسی توجیہ کیا ہے، عقلی توجیہ کیا ہے، یہ تو ہم ابھی نہیں جانتے، انسان ابھی اس پہنچ پہ نہیں ہو سکا کہ زمین تو خلا میں تیر رہی ہے، تو اس کے ہلنے کا مطلب کیا وزن کم تھا یا کیا تھا، یہ ابھی سائنسی توجیہ ہونا باقی ہے تو ہمارے علم میں نہیں۔
لیکن ہم اتنا جانتے کہ پہاڑ ہیں اور واقعتاً وہ بھاری پہاڑ ہیں۔ جب کوئی چیز ہلکی ہو تو ہم اسے وزنی بنانے کے لیے تاکہ وہ سٹیبل ہو جائے، اپنے توازن میں آ جائے، تو ہم اس پہ وزن رکھتے ہیں۔ تو یہ تو ہم جانتے ہیں، اتنی تو سمجھتے ہیں بات کہ پہاڑ جو موجود ہیں واقعتاً ہیں، اور وہ بہت بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں، زمین کا ایک بڑا حصہ جو ہے ایشیا سے لے کے امریکہ تک وہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے پہاڑ اس میں بنا دیے، پہلے یہ کہ سب اکٹھا تھا، پھر ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا، اور پھر پانی سے زندگی دی۔ کیا تم ایمان نہیں لاتے؟ اور یہ بھی دیکھو کہ ہم نے اس پہ پہاڑ بنائے تاکہ یہ ہلے نہ، قائم رہ جائے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ وَجَعَلْنَا اور کیا ہم نے فیہا اس میں فجاجن کشادہ سبلن رستہ لعلہم تاکہ وہ لوگ یہتدون راہ پائیں، سیدھی راہ پائیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ پہاڑ بنائے پھر راستے بھی عطا کیے، ان پہاڑوں میں راستے دے دیے کہ پہاڑ کے بیچ میں سے گزر سکو۔ آج انسان اس میں سے سرنگیں بھی بناتا ہے، پہاڑ کی چڑھائی پہ بھی چڑھتا ہے، اس کے ساتھ روڈز بنے ہوئے ہیں، کاٹ کاٹ کے موٹر ویز بنے ہوئے ہیں، ٹنلز بنی ہوئی ہیں، سرنگیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے یہ تمہیں راستہ دینے کے لیے، سیدھا راستے پہ چلنے کے لیے کہ تم اپنی منزل کی طرف جا سکو، اس میں یہ راستے پھر میں نے دے دیا۔ یہاں پہ کائنات کے بارے میں پوری بات ہو رہی ہے تاکہ جو منکر ہیں، جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں دوسروں کو، ان کو بات سمجھائی جا سکے کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ کائنات میں آج تک کسی اور نے دعویٰ نہیں کیا، نمرود نے، فرعون نے یہ نہیں کہا میں نے پہاڑ بنائے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے زمین بنائی، آسمان بنائے، چاند ستارے سورج بنائے۔ اپنے تکبر میں مبتلا ہو کے، وہ اپنی خام خیالی میں مبتلا ہو کے لوگوں کے فیصلے کرتے رہے اور اسی کو اپنی اکڑ اور بادشاہت کو ہی خدائی کا درجہ دے بیٹھے۔ خدا تو وہ ہے جو یہ دعوے کرتا ہے میں نے زمین بنائی، میں نے آسمان بنایا، میں نے مخلوقات کو بنایا، میں نے انسان کو بنایا، پھر ابتدا بھی بتا رہا ہے پانی سے بنایا، پھر اس یہاں پہ جینے کے لیے وہ ضروری مناسب ساری جتنی بھی ناگزیر چیزیں تھیں وہ سب مہیا کر دیں۔ پہاڑ بنائے تو پھر وہ پہاڑ بلند دیواروں کی طرح، اونچے اونچے قلعوں کی طرح کھڑے ہوئے جن کی فصیلوں کی طرح، لیکن ان میں سے تمہیں راستے بھی میں نے دیے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا اور کیا ہم نے آسمان کو سقفاً چھت، محفوظہ محفوظ چھت بنا دیا۔ محفوظ چھت، آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔ چھت تو ہمیں پتہ ہے اوپر آسمان چھت کی طرح ہے، لیکن محفوظ کیسے ہے؟ یہاں پہ اللہ پاک محفوظ چھت کہہ رہا ہے۔ کبھی سائنس اس چیز کو بھی محسوس کر لے گی، پا لے گی کہ یہ آسمان جو ہے ہمیں کس کس بلا، کس کس آفت سے بنا رہا ہے، بچا رہا ہے، یہ آسمان کیسے محفوظ ہے۔ وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ اور وہ ہیں کہ ان نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں۔ پھر دوبارہ یاد کروایا جا رہا ہے مشرکین کو کہ میں نے تمہارے لیے یہ سب کیا، سب انسانوں کے لیے، مشرکوں کے لیے نہیں، سب کے لیے، لیکن بات چونکہ ان سے ہو رہی ہے، ان پہ اللہ اپنے احسانات گنوا رہا ہے کہ میں نے یہ سب کیا، پھر بھی منہ پھیر رہے ہو، پھر بھی اس ہدایت سے بھاگ رہے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ جس نے پیدا کیا رات اور دن کو، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور سورج اور چاند کو، کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ کُلٌّ تمام سب، فی میں فلکن آسمانوں، یسبحون تیرتے ہیں۔ پھر دوبارہ خدائی کا دعویٰ یہاں پہ کیا جا رہا ہے، کیا کہ وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور پھر سورج اور چاند کو بنایا، اور یہ سب تیر رہے ہیں اپنے اپنے رستوں پہ۔ سائنس کو کب پتہ چلا کہ یہ سب تیر رہا ہے؟ ابھی کچھ عرصہ پہلے، 40-50 سال پہلے، تب جا کے پتہ چلا جب بڑی بڑی ٹیلیسکوپ بنائی گئیں اور ان کو زمین کے مدار سے باہر بھیجا گیا اور انہوں نے اپنی تصویریں، ویڈیوز بھیجنا شروع کی
انہوں نے بتایا کہ یہ تو ہم پتہ نہیں، ایک عجیب سی کائنات تو بڑی عجیب و غریب سی ہے. پہلے تو سارے اندازے تھے. کبھی کہا جاتا تھا کہ یہ زمین مرکز ہے پوری کائنات کا، کبھی کہا جاتا تھا کہ سورج جو ہے وہ زمین کے گرد گھومتا ہے. گلیلیو نے جب کہا کہ نہیں، سورج ساکن ہے، زمین اس کے گرد گھومتی ہے، تو پادریوں نے اسے موت کی سزا کا اعلان کر دیا. اس نے توبہ معافی کی اور اپنی رائے واپس لے لی. پھر بعد میں کہیں جا کے پتہ چلا کہ نہیں، سورج ساکن ہے، زمین گھوم رہی ہے، جس سے آپ ایک فقرہ انگلش کا یاد کرتے ہیں، سن از اسٹیشنری. سورج اسے کہا جاتا تھا، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، سورج ساکن ہے، زمین گھومتی ہے. لیکن قرآن بیان کر رہا تھا 1500 سال پہلے زمین بھی تیرتی ہے، سورج بھی تیرتا ہے. کیا ہے یہاں کلن فی فلک یسبحون، کلن ہر ایک کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ کیا ہر ایک یہاں سورج اور چاند بس دو کے لیے ہے؟ دو کے لیے نہیں ہے، کلن جمع کا صیغہ ہے. سب کچھ جو کچھ بھی کائنات میں ہے، سب کچھ سفر میں ہے، تیر رہا ہے. یہ اب جا کے انسان کو کچھ اندازہ ہوا ہے ابھی کہ یہ ستارے، یہ سیارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ سب کچھ یہ آگے سفر میں ہے. اور کہاں جا رہا ہے سب کچھ؟ سب اپنی آگے کو سفر میں ہے، پوری کائنات سفر میں ہے. کہا جاتا بلیک ہول، پتہ ہی نہیں، کوئی اندھیر نگری ہے جہاں سے روشنی واپس نہیں پلٹتی، تو ہمیں وہاں کی تصویریں، فوٹوز، ویڈیوز نہیں مل رہی، لیکن سب کچھ کسی اندھیر نگری کی طرف محو سفر ہے. تو قرآن نے کیا کہا تھا؟ وہی تو اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا. کل فی فلک یسبحون، سب کا سب تیر رہا ہے ان آسمانوں میں. فلک آسمان کو کہتے ہیں. ان آسمانوں میں سب تیر رہا ہے. تب کسی کو سمجھ آئے نہ آئے، ایمان والوں کو تو آئی تھی نا، آج تو آنکھوں والوں کو بھی آ رہی ہے. سائنس بھی تو اللہ ہی کے راز ہے نا، جو وہ پردے کھولتا جا رہا ہے تو انسانوں کو اپنے رازوں سے آشنا کیے جا رہا ہے. تو آج کتنی بڑی بات ہے کہ 1500 آج جو سائنس کے دعوے کرنے والے لوگ ہیں وہ جان لیں کہ 1500 سال پہلے وہ عالم الغیب نے، وہ علیم و خبیر نے سب بتا دیا تھا. ابھی تک کیا دیکھا آپ نے؟ کیا یہ نہیں دیکھتے آسمانوں اور زمین پہلے ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو جدا کر دیا، پھر ہم نے پانی سے زندگی پیدا کی، پھر بھی ایمان نہیں لاتے. ساتھ بار بار یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، پھر بھی ایمان نہیں. افلا یؤمنون، پھر بھی ایمان نہیں لاتے. اور پھر یہ کہ ہم نے اس زمین پر پہاڑ بنائے تاکہ یہ ہل نہ سکے، اور ہم نے اس میں پہاڑوں میں راستے بنا دیے تاکہ تم ان میں سے گزر سکو، اور ہم نے آسمان کو ایک چھت کی طرح محفوظ کر دیا، اور پھر بھی نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہو. پھر یاد دہانی. اور وہی اللہ تو ہے جس نے پیدا کیا رات اور دن کو، اور سورج اور چاند کو، جو ہر چیز، ہر ایک آسمانوں میں تیر رہا ہے، اپنے اپنے رستے پہ جا رہا ہے. آج کہتے ہیں نا آربٹس، ہر چیز اپنے آربٹ میں چل رہی ہے، ریوالو کر رہی ہے. اگر تھوڑا سا بھی اس میں سینٹریفیوگل فورسز کا فرق پڑ جائے، تباہ ہو جائے، بلاسٹ ہو جائے. یہ وہی اللہ ہے جس نے ان کے لیے سارے راستے طے کر دیے. وما جلنا، اور ہم نے کیا لبشر من قبلک الخلد، اور نہیں ہم نے کیا، وما جلنا نہیں ہم نے کیا لبشر من قبلک، آپ سے پہلے کوئی انسان، الخلد کہ وہ ہمیشہ رہے. ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی. یہ کہتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہی ہے، تو ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی. فکرے پہ ذرا غور کرنا ہے. افئن مت فہم الخالدون، افئن مت، پس اگر آپ فوت ہو جائیں، فہم الخالدون، تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ یہ نہیں مریں گے. جو آپ کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں قتل کے،
تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس واپس بلا لے گا، وہ تو بلائے گا، سب کو بلائے گا۔ آپ کو واپس جب بلا لے گا تو یہ جو سازشیں کرنے والے جو سمجھتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے تو یہ جیت جائیں گے، کیا یہ نہیں مریں گے؟ اپنی موت بھول گئے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک نے مرنا ہے، سب کے لیے موت رکھی گئی ہے۔ اسی سے بعض علماء کہتے ہیں، ایک عام ہے نا، کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر ان کو دائمی زندگی دی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، دائمی زندگی کسی کو نہیں، ان کو بھی موت آ چکی ہے۔ موت ہر ذی روح کو آئے گی، جسے روح ملی ہے، نفس ملا ہے، جان جسے ملی ہے، زندگی ملی ہے، اسے موت آئے گی، مخلوقات کو۔ وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، وَلَنَبْلُوكُمْ اور ہم تمہیں آزماتے ہیں، بِالشَّرِّ برائی کے ساتھ، وَالْخَيْرِ بھلائی کے ساتھ، اور بھلائی کے ساتھ، فتنہ آزمانے کو، فتنہ آزمائش والی چیز کو کہتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور ہماری طرف پھیرے جاؤ گے، واپس آؤ گے۔ کیا پوری بات یہاں دوبارہ ہو رہی ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی شخص کو پیدا نہیں کیا جسے ہمیشہ کی زندگی دی ہو، اس لیے اگر آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں ان کو دائمی زندگی ملے گی؟ جانا انہوں نے بھی ہے، سب نے ہی مرنا ہے، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی جو ہم نے دی ہے، یہ تو صرف امتحان ہے، اچھائی اور برائی کا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ لوٹ کے میرے پاس ہی آنا ہے، پلٹ کے سارے وہیں آئیں گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ اور جس وقت یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، جب یہ کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، یعنی جو آپ کے منکر ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، ان یتخذونک الا ہزوا، تو یہ نہیں آپ سے ملتے سوائے اس کے کہ مذاق اڑائیں، ٹھٹھا اڑائیں آپ کا۔ یعنی جب یہ کافر آپ کو ملتے ہیں تو آپ سے استہزاء کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں آپ کا۔ احاذ الذی یذکر آلہتکم، احاذ الذی کیا کہتے ہیں یہ؟ کیا یہی ہے وہ یذکر جو ذکر کرتا ہے آلہتکم تمہارے معبودوں کا؟ تو آپ سے کہتے کہ یہ ہے وہ شخص جو ہمارے بتوں کا مذاق اڑاتا ہے، ان بتوں کے بارے میں بات کرتا ہے، مذاق اڑاتا نہیں، بات کرتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ ہے وہ شخص جو ہمارے بتوں کے بارے میں بات کرتا ہے کہ یہ غلط ہیں، یہ باطل ہیں، یہ حق نہیں ہے۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، جبکہ وہ لوگ خود رحمان سے کفر کرتے ہیں۔ رحمان اللہ پاک اپنے بارے میں کہتا ہے۔ ان کو یہ تو بہت تکلیف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کو جھوٹا کہتے ہیں، لیکن یہ خود جو رحمان کے بارے میں ایمان نہیں لاتے تو اپنی باری کہاں کھڑے ہیں؟ آپ پہ تو اعتراض اٹھاتے ہیں ان بتوں کی وجہ سے، لیکن وہ رحمان جسے یہ بھی مانتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں، اس کا منکاری ہیں، اس ایک کی بندگی نہیں اختیار کرتے، بتوں کو ساتھ بیچ میں رکھتے ہیں۔ خلق الانسان من اجل، پیدا کیا انسان کو عجلت والا، جلد باز، انسان کو ہمیں ہر کام کی جلدی ہوتی ہے، ہماری طبیعت میں فطرت میں صبر نہیں ہے، صبر اللہ ہی دیتا ہے جسے دیتا ہے۔ انسان کی طبیعت میں عجلت رکھی ہے، جلد بازی، ہر کام جلدی ہو جائے، جلدی عجلت رکھی گئی ہے۔ صبر والا معاملہ اللہ ہی ہمیں نصیحت کرتا ہے اور صبر عطا کرتا ہے۔ خلق الانسان من اجل سوریکم آیاتی فلا تستعجلون، سوریکم دکھاؤں گا میں تم کو، آیاتی اپنی نشانیاں، فلا پس مت تستعجلون مت جلدی مچاؤ۔ یہاں پہ پھر اسی موضوع کے ساتھ اگلی بات ایک شروع ہو رہی ہے کہ انسان کو پہلے کہا جا رہا ہے انسان کو جلد باز بنایا، میں نے تمہاری فطرت میں جلد بازی رکھی ہے، اللہ ہی فرما رہا ہے، لیکن تم ذرا ٹھہرو ابھی اس معاملے میں،
یہ جو تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ آرائی پہ اترے ہو، تھوڑا انتظار تو کرو، دیکھو ہوتا کیا ہے۔ ابھی تو میں پچھلی والی آیت سے جڑا، ابھی تو میں آزما رہا ہوں سب کو اچھائی اور برائی کے معاملے میں۔ ابھی تو تم مذاق اڑاتے ہو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، خود دیکھتے نہیں ہو کہ تم رحمان کے خلاف جاتے ہو، لیکن تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رسول جب تمہیں تمہارے بتوں کو جھوٹا کہتے ہیں تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے تمہیں جلد باز بنایا تو ذرا ابھی جلد بازی مچاؤ مت۔ دیکھو کیا ہے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہے یہ وعدہ، اِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ مومنوں سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو وہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کون سا وعدہ؟ قیامت کا۔ یہ میں بار بار کہتے ہو، اللہ بلا لے گا، اللہ حساب لے گا، جہنم ہوگی، جنت ہوگی، یہ ذرا بتاؤ نا یہ وعدہ سچا کب ہوگا؟ اس کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے کہ ذرا جلدی نہ مچاؤ۔ پچھلی آیت اس اگلی بات سے جڑی ہوئی ہے، کہا جا رہا ہے جلدی نہ مچاؤ، میں نے تمہیں ضرور جلد باز بنایا، لیکن ذرا یہاں صبر تو کرو، یہاں ٹھہرو تو صحیح تم۔ اور تم پکارتے ہو مومنوں کو کہ اگر تم سچے ہو تو وہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا ہم ینصرون۔ لو یعلم الذین، کاش تم اے لوگو، لو یعلم الذین کفروا، اے کفر کرنے والے لوگوں، کاش تم جان لو، کاش تمہیں کسی طرح پتہ ہو، ہینا اس وقت کا، لا یکفون عن وجوہہم النار، اس وقت کا جب تم اپنے منہوں کو جہنم کی آگ سے بچا نہیں پاؤ گے، آگ میں گرے ہوئے ہوں گے، تمہارا پورا وجود جلتا ہوگا، منہ تمہارے سڑ رہے ہوں گے۔ ابھی تو کہہ رہے ہو جلدی کرو، دکھاؤ ہمیں قیامت، دکھاؤ ہمیں حساب کا دن، ذرا اس وقت کو کاش تم جان لو، تب تو بھاگو گے، کاش ایسا نہ ہوتا، کاش ہمیں عقل آئی ہوتی، کاش ہم نے فکر کی ہوتی۔ تو اس وقت کو ذرا یاد کرو، اس وقت کاش تمہیں اس وقت کا علم ہوتا جب تم اپنے منہوں کو یعنی اپنے چہروں کو جہنم کی آگ سے نہ بچا سکو گے، ولا عن ظہورہم، اور نہ اپنی پیٹھوں کو، بیک، ولا ہم ینصرون، اور وہاں تمہاری مدد کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ یعنی ڈال دیے گئے جہنم میں تو ڈال دیے گئے، بچنے کی بعد میں کوئی صورت نہیں ہے، نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ ابھی جلدی مچا رہے ہو، ابھی کہہ رہے ہو کہ دکھاؤ اس وقت کا، سچے ہو نا تو کہو اللہ سے قیامت برپا کر دے، ٹھہرو تو صحیح، ذرا جلد باز بنایا تمہیں، لیکن اتنی جلد بازی ابھی نہ کرو، رکو، کاش تمہیں پتہ ہو اس وقت کا جب تمہارے چہرے بھی آگ میں جلیں گے، تمہاری پیٹھ بھی جلیں گے، اور تمہارا مددگار بھی نہیں ہوگا، جس کو بھی پکارو گے مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردہا ولا ہم ینظرون، بلکہ تأتیہم ان کے پاس آئے گی، بغتۃ ناگہاں، ناگہاں ہوتی ہے اچانک، ان ایکسپیکٹڈ کوئی چیز ہو، فتبہتہم پس کھو دے گی ہوش ان کے، فلا پس نہیں، یستطیعون کر سکیں گے، ردہا پھیر دینا اس کا، ولا ہم ینظرون اور نہ ان کو کوئی ڈیل دی جائے گی، بلکہ قیامت ان پر ناگہاں واقع ہوگی اور ان کے ہوش کھو دے گی، اڑا دے گی، پھر نہ تو وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ یعنی وہ ہٹانے کی کوشش بھی کریں گے اپنی طرف سے، مہلت مانگنے کی کوشش بھی کریں گے۔ ابھی جو کہہ رہے ہیں ذرا لاؤ وہ قیامت، تب جب قیامت آئے گی، پہلے تو جہنم کا بتا دیا، ڈرا دیا ساتھ کہ ابھی جس کی جلدی کر رہے ہو نا تو وہ جہنم ہے جہاں جلو گے، اور پھر ساتھ وہ جو چیز تم مانگ رہے ہو نا قیامت، وہ جب آئے گی تو اچانک آئے گی، تمہیں بتا کے نہیں آئے گی، تمہیں ٹائم فریم نہیں دیں گے کب آئے گی، وقت کچھ طے کر کے نہیں بتائیں گے، اچانک آئے گی، کسی بھی وقت آئے گی یا کسی بھی وقت آ سکتی ہے، دونوں مفہوم لیں، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، لیکن اسے وہ ہوش اڑا دے گی، نہ ہٹائی جا سکے گی اور نہ مہلت ملے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُہْزِئَ
बिरुसुलिम मिन क़ब्लिका फ़हाका बिल्लज़ीना सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। वलक़द और तहक़ीक़ ये, वलक़द इस्तहज़िया ठट्ठा किया गया, इस्तेहज़ा किया गया, मजाक उड़ाया गया, बिरुसुलिम मिन क़ब्लिका, ए पैगम्बर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पहले भी जो अंबिया आए थे उनका भी मजाक उड़ाया गया था। यही लोग ऐसे नहीं है, सारे मुशरिक काफ़िर होते ही ऐसे हैं, और हर दौर में दलीलें उनके पास यही होती हैं, हर दौर में उनकी ज़िद यही होती है, हर दौर में उनका रवैया यही होता है। सारे अंबिया के साथ उनका रवैया ऐसा ही था, सब ही मजाक उड़ाते रहे अंबिया अलैहिस्सलाम का। फ़हाका पस घेर लिया, बिल्लाज़ीना उन लोगों को, सख़िरू जो मजाक उड़ाते थे, मिनहुम उनमें से, मा कानू बिही यस्तहज़िऊन उस अज़ाब ने जिसकी हंसी वो उड़ाते थे। वो मजाक उड़ाते थे, अच्छा ले आओ मौत, अच्छा लाओ क़यामत, अच्छा अल्लाह से कहो बरसा दे हम पे पत्थर, अल्लाह से कहो बना दे हमें बंदर, अल्लाह से अज़ाब का कहते थे। मोमिनों को डराते थे, अंबिया को का मजाक उड़ाते थे और कहते थे अच्छा आप कहते हैं अल्लाह आपके साथ है तो मांगे अल्लाह से मदद, हमारे साथ कर ले जो करना है। अल्लाह पाक फरमाता है फिर उनको अज़ाब ने आ घेरा, अल्लाह ने उनकी बात पूरी कर दी। अंबिया को सच्चे, पीछे हम पढ़ चुके हैं ना कि वो जो अंबिया और उनके साथी थे अल्लाह ने उनको निजात दी। तो यहाँ ये जो लोग मांगते होते थे अज़ाब, फिर अल्लाह उनको अज़ाब दे दिया, अज़ाब ने उनको आ घेरा। क्योंकि आखिर में आखिरी आयत में अल्लाह ताला पूरी बात को समेट के उनको कहता है कि तुम मांग रहे हो ना अज़ाब, याद रखो अल्लाह ने पहले वालों को भी जो अंबिया अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे उनको अज़ाब में घेर लिया। दोबारा एक दफ़ा पूरा रुकू देखें। क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन दोनों मिले हुए थे तो हमने उनको जुदा जुदा कर दिया, और तमाम जानदार चीज़ें हमने पानी से बनाई, फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। और हमने ज़मीन में पहाड़ बनाए ताकि लोगों के बोझ से हिलने और झुकने ना लगें, और इसमें कुशादा रास्ते बनाए ताकि लोग इन पर चलें, और आसमान को महफूज छत बनाया, इस पर भी वो हमारी निशानियों से मुंह फेर रहे हैं। निशानियों पे निशानियां दी हमने, कायनात की तख्लीक की निशानी भी दी, सूरज चाँद की निशानी भी दी, पहाड़ों की निशानी भी दी, पानी से ज़िंदगी की निशानी भी दी, फिर भी मुंह मोड़ रहे हैं। और वही तो है जिसने रात और दिन और सूरज और चाँद को बनाया, ये सब आसमान में गोया तैर रहे हैं। और ए पैगंबर हमने तुमसे पहले किसी आदमी को दायमी ज़िंदगी नहीं बख्शी, बकाए दवाम नहीं बख्शा, भला अगर तुम मर जाओ तो क्या ये लोग हमेशा रहेंगे। हर मुतरफ़्फ़िस को मौत का मज़ा चखना, मरना तो इनको भी है, सबको ही मरना है। और हम तुम लोगों को सख्ती और आसूदगी आजमाइश के तौर पर मुब्तला करते हैं और तुम हमारी ही तरफ लौट कर आओगे। और जब काफिर तुमको देखते हैं तो तुमसे इस्तेहज़ा करते हैं कि क्या यही शख्स है जो तुम्हारे माबूदों का जिक्र बुराई से किया करता है, हालांकि वो ख़ुद रहमान के नाम से मुनकर है। इस्तेहज़ा करना होता मजाक उड़ाना, ठट्ठा उड़ाना। इंसान कुछ जल्दबाज है, जल्दबाजी ही से बनाया गया है। मैं तुम लोगों को अनकरीब अपनी निशानियां दिखाऊंगा तो तुम जल्दी ना करो। और कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो जिस अज़ाब की ये वईद है वो कब आएगा। ए काश काफिर इस वक़्त को जाने जब वो अपने मुँहों पर से दोज़ख की आग को रोक ना सकेंगे और ना अपनी पीठों पर से, और ना उनका कोई मददगार होगा। अस्तगफिरुल्लाह। बल्कि क़यामत उन पर नागहां वाक़ई होगी और उनके होश खो देगी, फिर ना तो वो उसको हटा सकेंगे और ना उनको मोहलत दी जाएगी। और तुमसे पहले भी पैगंबरों के साथ इस्तेहज़ा होता रहा है, तो जो लोग इनमें से तमस्खुर किया करते थे उनको इसी अज़ाब ने जिसकी हंसी उड़ाते थे आ घेरा। वो अज़ाब जो मजाक में कहते हैं अच्छा अल्लाह ऐसा कर दे फिर हमारे साथ, अल्लाह से कहो ऐसा कर दे हमारे साथ, नाउज़ बिल्लाह, तो वो आ जाता था अज़ाब। बिल आखिर वो बार बार कहते थे तो वो नबी अलैहिस्सलाम की दुआ से वो अज़ाब उन पर बर्पा हो जाता था। चलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह आज तीसरा हमारा रुकू हो गया, ये सीखने की कोशिश की, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।